کو بیوی کے ساتھ پیش کیسے آنا چاہیے، وہ بیوی کا واقعی اہل ہے یا نہیں ہے، اس کے اندر کیا خوبیاں ہیں کیا نہیں ہیں، کتنی کمزوریاں ہیں، وہ کیا کر رہا ہے۔ حجۃ الوداع کے خطبے میں 3 مرتبہ فرمایا گیا تھا تمہارے قید میں ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ فرمایا خیارکم خیارکم لأہلہ، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، گھر میں زیرو باہر ہیرو۔ بالکل اسی طرح سوچنے کی بات ہے۔ تو وہ اچھے ہیں نا جو باہر بھلے کوئی نہیں پہچانتا لیکن گھر والوں کے لیے تو بہت اچھے ہیں، بالکل حالانکہ وہ کوئی معاشرے میں ان کا نام نہیں ہوگا لیکن وہ بہت اچھی زندگی۔ تو انسان کو جہاں رشتے ناتے ہیں، جہاں کچھ ایمانی ذمہ داریاں ہو گئیں، کچھ انسانی ہیں جن کو ہم عقلی بھی کہتے ہیں۔ بالکل ہم عقلی طور پر کچھ چیزیں قائم کر لیتے ہیں، پھر اس میں ہمارے اخلاق بھی آ جاتے ہیں، ٹھیک وہ اخلاقی ذمہ داریاں ہو گئیں۔ اس کے بعد درجہ آتا ہے آپ کے ملک کے قانون کا، یا ملک کے قانون کے تحت ہو کر کے جی میرا ملک کا قانون یہ کہتا ہے مجھے فلاں کا یہ کرنا ہے، جیسے وہ لگا دیتے ہیں آپ کے اوپر تو وہ آپ کو کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک لیکن جواب دہ میں جن کے لیے ہوں وہ ایمانی اور میری اخلاقی ذمہ داریاں ہیں، جن کے لیے میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دیں۔ مجھے صلاحیت ملی ہے تو میں نے وہ ادا کیوں نہیں کی۔ ٹھیک اب کہیں گے کہ جی مجھے میرے حقوق نہیں ملے تو میں نے دوسروں کے حقوق ادا کیے، بالکل اگر میں نے کوتاہی کی ہے تو پھر میرے پاس شکایت کی گنجائش نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے نا۔ اب اس میں نے دیکھنا ہے، معاشرے میں طبقات دیکھنے ہیں، سب ایک جیسے نہیں ہیں، بعض کمزور ہیں، تو ان کمزوروں کو کیا ہم کاٹ دیں، زندگی سے الگ کر دیں؟ بالکل انہیں زندگی میں کیسے شامل کرنا ہے، اسی کا نام تو حقوق و فرائض ہے۔ بہت اچھی بات۔ یہی تو ہے نا۔ آپ مجھے بتائیں عبادات میں حج، زکوٰۃ اور یہ روزہ، آپ نماز میں بھی لے لیں، مسجد میں آنا ہے، ایک دوسرے کی خبر گیری ہے، روزہ ہے آپ کو بھوک پیاس لگتی ہے دوسرے کا احساس ہے، روزہ کھلانے پر ثواب ہے، زکوٰۃ آپ دے ہی رہیں، غریبوں کا آپ کو خیال آئے گا، اور پھر حج میں آپ سفر کریں گے، آپ سب کو دیکھیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا لگژریز کے، حالانکہ اب وہ حج نہیں رہا، اب حج بھی ہر ایک کا الگ الگ ہو گیا، کیٹیگریز ہو گئی، سب کو ایک ہونا چاہیے تھا، وہاں ایک جیسی رہائش ہوتی، سب کا ایک جیسا سلسلہ، لیکن یہ ہے کہ 10 لاکھ والے کا الگ ہے اور 2.5 لاکھ والے کا الگ ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں طبقاتی تقسیم، میں نے کہا نا وہ باتیں ہم خود ہی اپنا چھوڑتے جا رہے ہیں، تو وہ میسج نہیں مل رہا۔ حالانکہ اسلام کیا کہہ رہا ہے کہ میری تمام عبادات میں مجھے یہ سبق ہے کہ میرے ارد گرد جو ہیں مجھ پر ان کے حقوق و فرائض ہیں اور ان پر میرے ہیں، میں ان کے ادا کروں تاکہ میرے مجھے ملے۔ ٹھیک سلام صاحب، جس طرح بھی آپ نے فرمایا قانون ہیں اور فرائض ہیں، تو جو فرض ہیں ہم پہ ان کے جو قانون آداب جسے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی نماز کے آداب ہیں، حج میں جو ارکان ہیں، تو ان کو اگر ادا کرنے میں غفلت برتتا ہے کوئی شخص تو فرائض سے غفلت نہیں ہوگی اور اس کو گناہ؟ جو دیکھیں نا عبادات میں جو فرض ہیں، وہ جو فرض ہیں اور جس پر فرض ہیں ٹھیک وہ نہیں مانتا تو انکار کرنے والا کافر، ٹھیک ادا نہیں کرتا تو فاسق فاسق یا گناہگار، 2 درجے ہیں، نافرمان ہے یا گناہگار ہے۔ کیوں سستی کر رہا ہے؟ مولانا صاحب دعا کریں میں نماز پڑھا کروں، میں نے کہا کبھی مجھ سے دعا کروایا کہ میں کھانا بھی کھایا کروں؟ بالکل ٹھیک۔ مولانا صاحب دعا کریں میں ذرا تھوڑا ریسٹ بھی کیا کروں؟ ٹھیک وہ سب کام میں اپنے ارادے سے کرتا ہوں، اس کے لیے میں دعا، کیا مطلب میرے اندر کیوں یہ چیز نہیں آ رہی؟ ٹھیک ہے دعا ہم سب کرتے ہیں، اللہ ہم سب کو پکا نمازی بنائے، مگر احساس کیا ہونا چاہیے؟ تو میں نے اہمیت ہی نہیں دی، تو دین کو ہم صرف اپنی ضرورت کے تحت برت رہے ہیں، جہاں فائدہ نظر آئے تو جی یہ دین نے کہا ہے، اور جہاں مجھے اپنی مرضی کرنی ہوتی وہاں کون سا دین اور کیسا دین؟ ٹھیک ہمارا تو یہ حال ہے۔ تو یہ جتنے بھی آپ لے لیں گے، میں نے کہا نا طبقات میں جاتے جائیے تفصیل آ جائے گی، ٹھیک
وہ اس کو جو اللہ کی طرف سے فرض ہیں عبادات کے، ان میں تو آپ نے کرنے ورنہ گناہگار ہیں آپ. باقی جو ہیں وہ آپ کی زندگی کو اچھا کرتے ہیں، بہتر بناتے ہیں. آپ نہیں کریں گے تو ان خوشیوں سے، ان خوشگواریوں سے محروم رہیں گے. اچھا، جس طرح ابھی آپ نے ذکر کیا تھا سنتوں کا اور واجبات اور مستحبات کا، اگر کوئی شخص ایمان والا انہیں ہلکا جانے اور چھوڑتا چلا ہے، مسلسل چھوڑ رہا ہے، ان سنتوں کو بھی چھوڑتا جا رہا ہے، مستحبات میں بھی کچھ دلچسپی نہیں لے رہا، تو ایسے شخص کے بارے میں کیا بیان ہو؟ دین کی کسی بات کو بھی جو دین ہو، دین کا شعار ہو، دین میں ہو، اس کو ہلکا سمجھنا اور نبی کی سنت کو ہلکا سمجھنا کفر تک پہنچا دیتا ہے. ٹھیک. مثلا میں صرف آپ کو ایک احساس کی بات بتاؤں، وضو نہیں ہے، پتہ ہے، ٹھیک، جان بوجھ کے نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ، پتہ ہے وضو نہیں ہے اور پڑھ رہا ہوں، ایک تو بھول چوک ہو گئی، کفر ہوگا. یہ گناہ نہیں ہوگا، یہ کفر ہوگا. داڑھی ہے، نبی کی سنت ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کی توہین کرنا یہ کفر ہوگا. عالم دین ہے سچا صحیح عقیدے والا، اس کی توہین چونکہ دین کی توہین ہوگی، اس لیے میں اسی درجے میں جاؤں گا. تو بعض چیزیں ظلم ہوتی ہیں، بعض چیزیں کفر تک لے جاتی ہیں. تو دینی احکام کو ہلکا سمجھنا یہ اس بات کی علامت. مثلا نماز میں اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ٹوپی پہننا چھوڑ دی ہے. کافی. میں ان سے پوچھتا ہوں کیوں؟ کہتے ہیں جی بغیر ٹوپی کے بھی ہو جاتی ہے. میں نے کہا بہت اچھا، حضور نے کیوں نہیں پڑھی؟ صحابہ نے کیوں نہیں پڑھی؟ ائمہ نے کیوں نہیں پڑھی؟ پگڑی پہن کے دستار کے ساتھ زیادہ ثواب کیوں بتایا؟ اگر اسی طرح پڑھنی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک نماز میں ٹوپی پگڑی رکھتے، باقی نمازیں ننگے سر پڑھتے. انہوں نے سوائے احرام کے باقی تمام جو ہیں وہ امامے کے ساتھ پڑھی ہیں، اور تم ٹوپی بھی نہیں رکھنا چاہتے اور اس کو ضروری نہیں جی بال بنے ہوئے نا جی ذرا وہ فرق آ جائے گا. اور یہ وزیروں امیروں کو تو چھوڑیے نا، ان کا تو وہ تو جب ایک آدھی نماز زندگی میں پڑھتے ہیں تو فوٹو آ جاتی ہے کہ انہوں نے وہ کام کیا ہے جو انوکھا پہلے کبھی نہیں کیا تھا. لیکن میں دوسروں سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہو گیا؟ تو آپ اس ٹوپی کو ضروری نہیں سمجھ رہے، ہلکا سمجھ رہے. جی صالحین کا لباس ہے اس لیے پہنا جائے گا، ضروری نہیں ہے. ضروری ہے کیونکہ میرے نبی نے ننگے سر نماز نہیں پڑھی سوائے احرام کے، صحابہ نے نہیں پڑھی. میں ان سے بہتر نہیں ہوں، میں ان کے برابر بھی نہیں ہوں. مجھے تو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. تو جو ہلکا سمجھیں گے وہ اپنے دین کو برباد کریں گے. گویا ہم یہ سمجھیں کہ جو بغیر ٹوپی پہن کے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے. یعنی اگر وہ ٹوپی کو غیر ضروری اور ہلکا سمجھ رہا ہے تو اس صورت میں مجبوری کی بات الگ ہے کہ سفر میں کہیں پڑھ لی کوئی بات نہیں. لیکن یہ کہ اس کو ضروری نہیں سمجھنا یا اس کو پہننا ہلکا سمجھنا کہ نہیں ہے. تو آپ شریعت کی کسی بات کو ہلکا سمجھیں گے وہ ظلم کی طرف جائے گی اور ظلم سے آپ کو کفر تک لے جائے گی. صحیح. علامہ صاحب واجبات کے حوالے سے بتائیے گا کہ واجبات کیا ہیں اور ان کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں جی فرض اور واجب، میں واجبات کو اگر عبادات میں لاؤں تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ فرض کسے کہتے ہیں اور واجب کسے کہتے ہیں، اس کا ایک قانون ہے. لیکن جس طرح مجھ پر فرض ضروری ہے واجب بھی ضروری ہے. کیونکہ واجب ہم اسی کو کہتے ہیں جو ضروری ہے. تو جب ضروری ہے تو اس کو ہلکا نہ سمجھو. عبادات میں جو ہے اس میں باقی کچھ چیزیں مثلا قربانی واجب ہے. اب میں کہوں کہ جی نہیں فرض نہیں ہے واجب ہے تو فرض سے ہلکا ہو گیا، کر لیا نہیں، ایسی بات نہیں ہے. یہ ذہن میں رہے کہ واجب ادا کرنا ضروری ہے، یعنی اس سے مفر نہیں ہے. تو وہ لوگ جو عبادات میں بھی واجبات کو کہتے ہیں کہ نہیں جی ضروری نہیں ہے، مثلا وتر واجب ہے، نہیں پڑھیں گے، واجب ہے نا، بس فرض پڑھ لی ہے، فرض رکعتیں ادا کر لی ہیں، کافی ہیں. تو اس طرح اگر کوئی مزاج بنے گا تو میں نے آپ سے کہا نا پہلے جائے گا ظلم کی طرف اور پھر آگے بڑھ کر وہ کہیں کفر کی طرف نہ چلا جائے. تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے. تو وہ ہوتے ہیں. اور کچھ رشتے ناتوں میں چیزیں واجب ہیں، مثلا
جن کو ہم حقوق کہتے ہیں نا، وہ حقوق واجب ہوتے ہیں. ان میں بعض حق ایسے ہوتے ہیں جن کا ادا کرنا واجب ہوتا ہے. صحیح صحیح. اسی طرح میرے اندر کچھ لباس کے اطوار، کچھ چیزیں میری زندگی میں کھانے پینے کے حوالے سے کچھ چیزیں واجب ہوتی ہیں. مثلا مجھے اپنا خیال رکھنا، مجھے جان کی حفاظت کرنی ہے، یہ مجھ پر لازم ہے. تو میں غلط اشیاء نہ کھاؤں. تو جو غلط اشیاء سپلائی کر رہے ہیں ان کا کیا حکم ہوگا؟ لیکن علامہ صاحب کی اجازت سے ایک کالر لے لیتے ہیں، سوال شامل کر کے پھر اس بات کو مکمل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی میں محمد فہد بات کر رہا ہوں. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال ہے کوکب صاحب سے، ہم عمرہ کرنے جاتے ہیں، عمرہ کر کے واپس آتے ہیں کہ لوگ بولتے ہیں کہ طواف الوداع کر رہے ہیں. کچھ لوگ بولتے ہیں کہ کچھ لوگ آتے ہیں حج پہ پھر جانے کے ٹائم طواف الوداع کرتے ہیں. یہ کرنا چاہیے، جائز ہے یا نہیں ہے؟ سمجھ میں اپنا سوال دوبارہ دہرا دیجیے گا. آپ کی آواز کٹ رہی تھی، ہم پورا سوال آپ کا صحیح سن نہیں سکے. اگر آپ لائن پہ ہیں تو دوہرا دیں. جی مولانا صاحب، میرا سوال ہے کہ ہم سعودی عرب ریاض پہ کہ ہم چلتے ہیں عمرہ کرنے، عمرہ کر کے واپس آتے ہیں، جب لوگ بولتے ہیں کہ طواف الوداع کریں. اچھا، عمرے کے بعد الوداعی طواف کے لیے لوگ کہتے ہیں. اچھا، پھر لوگ آتے ہیں پاکستان سے حج کرنے کے لیے، حج کر کے پھر وہ جانے کے ٹائم بولتے ہیں کہ چلیں بھائی حج طواف الوداع کر کے پھر جائیں واپس. یہ طواف الوداع کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اب سمجھ آ گئی بات. بہت اچھی، مہربانی. بہت شکریہ. جی آپ علامہ صاحب بیان فرما رہے تھے اس کا کہ ہمارے اپنے اوپر بھی کچھ واجبات ہیں اپنی صحت اور لباس اور رشتوں کے حوالے سے. کیونکہ دیکھیں نا، ایک ہے اللہ کے حقوق، ٹھیک، ایک ہیں بندوں کے حقوق، ایک میرے اپنے حقوق ہیں جن کو حق النفس کہتے ہیں. اور میرا اپنا مجھ پر حق ہے. میں نے صحت کا بھی خیال رکھنا ہے، میں نے غذا کا خیال، مثلا مجھے اپنے آپ کو ہر مضر چیز، مضر کا مطلب نقصان دینے والی چیز سے، ہارمفل چیز سے بچانا ہے. ٹھیک. میں موت کے کنویں میں نوکری کر رہا ہوں، جائز نہیں ہے. صحیح. کیونکہ میں نے اپنے آپ کو اس نقصان، اور پھر میں کہوں کہ نہیں اللہ بچائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز کے لیے نہیں کہا. اسی طرح وہ لوگ جو مثلاً کہتے ہیں نا جی پوری وہ صحیح معنوں میں خنجر سے اپنے آپ کو کوئی نقصان پہنچانا، یا ایسی جس میں جان کا خطرہ یا زہر کھانا، یا ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے. مگر وہ کرتے ہیں. تو اگر اپنے کے لیے کہ جی ہم اس میں رزق اسی طرح، تو اللہ نے اس طرح نہیں لکھا، یہ آپ نے رستہ اختیار کیا ہے، تو آپ نے غلط کیوں اپنے اوپر اختیار کر لیا؟ اب آپ پر توبہ واجب ہے، پلٹی ہے، آپ نہیں پلٹ رہے. تو انسان کو رشتے ناتوں کے معاملات میں کچھ واجبات ہیں مجھے جو ادا کرنے. بچے ہیں میرے، ان کے لیے کیا ہیں، ملازم ہیں میرے، ان کے لیے کیا ہے، میرے ارد گرد جو ہے کچھ چیزیں، ان کی وجہ سے تو جو حقوق ہیں وہ واجب ہوتے ہیں. ان حقوق کو جو ہم کہتے ہیں کہ میں نے ان فلاں کا یہ حق ہے مجھے دینا ہے، تو اسی لیے کہتے ہیں نا حق الناس. یہ عرب میں بڑا سخت جملہ سمجھا جاتا ہے. کسی کو کہہ دے نا حق الناس کے لوگوں کا حق دو، تو وہ کہتا ہے کہ اس نے مجھے جھنجھوڑ دیا ہے. تو یہ واجب جو چیزیں ہیں وہ ادا کرنی، تو بہت اہمیت ہوتی ہے ان کی. تو انسان نے اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، جن کو تمام فقہا نے ہمارے سامنے کھول کر بیان کر دیا. تو میں وہ کہہ رہا تھا نا، تقلید آپ کو سمجھا رہا تھا. تو ہم جب مانتے ہیں، ہاں ایک شخص ہے جو قرآن حدیث سے اچھی طرح سمجھتا ہے، خود مسئلہ نکال سکتا ہے، اس کے لیے تقلید کی ضرورت نہیں ہے. مگر جو نہیں جانتا تو اس کے لیے مہربانی کر دی اماموں نے، اتنا احسان کہ سارا دین اس کو سمجھا دیا. بے شک. اور کیا چاہیے اس کو؟ یقیناً بہت خوبصورت بات آپ نے بیان فرمائی. اور وقت ہو رہا ہے ایک مختصر سی بریک کا. بریک لیتے ہیں، سوال و جواب کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام میں خوش آمدید. اور ہم بات آج کر رہے ہیں فرائض کے حوالے سے، واجبات کے حوالے سے، سنن کے حوالے سے.
اور علامہ صاحب نہ صرف یہ کہ جو ہمارے سوالات ہیں ان کا جوابات دے رہے ہیں, آپ لوگ جو پوچھ رہے ہیں ان کے جوابات بھی ابھی دیں گے. اور اس سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے کچھ مہمانوں نے. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد عظیم قادری صاحب, السلام علیکم. اور ہمارے ساتھ 2 ننے مہمان بھی ہیں جو اپنا تعارف خود کرائیں گے آج. آپ کا نام؟ حسان. پورا نام لیجئے. حسان محمد حسان عامر. ماشاء اللہ. کتنے سال کے ہیں آپ؟ 5 سال. 5 سال کے. اچھا جی, آپ کا کیا نام ہے؟ عارفین. عارفین. آپ کتنے سال کے ہیں؟ پتہ ہے آپ کو آپ کتنے سال کے ہیں؟ ان کی مما نے آپ کو بتایا تھا. 4 سال. اچھا ٹھیک ہے, انشاءاللہ. آپ کو کچھ آتا ہے؟ جی پڑھیں, آپ کو جو آتا ہے سنائیں. قل اللہ. بیٹا پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ماشاء اللہ, بہت شکریہ, آپ نے سنایا, ہمیں بہت خوشی ہوئی. جی سلام صاحب, یہ ہمارے عظیم قاضی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور آج بھی موجود ہیں ماشاءاللہ سے. بہت ہی اچھی آواز میں نعت پڑھتے ہیں, تو میں چاہوں گا کہ ایک بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میں تو نادان تھا جانے کبھی کیا کیا نہ کیا, لاج رکھ لی میری سرکار نے, رسوا نہ کیا, لاج رکھ لی میرے سرکار نے, رسوا نہ کیا. میں تو نادان تھا اور جھولی خالی لیے لوٹے کوئی ان کے در سے, جھولی خالی لیے لوٹے کوئی ان کے در سے, یہ کبھی ان کی سخاوت نے گوارا نہ کیا, یہ کبھی ان کی سخاوت نے گوارا نہ کیا, لاج رکھ لی میرے سرکار نے, رسوا نہ کیا. اور روشنی جتنی تیری یاد نے پھیلائی ہے, روشنی جتنی تیری یاد نے پھیلائی ہے, ماہ و خورشید نے بھی ایسا اجالا نہ کیا, ماہ و خورشید نے بھی ایسا اجالا نہ کیا, جس طرف دیکھیے
نظر آتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ سرکار نے پردہ نہ کیا، ایسا لگتا ہے کہ سرکار نے پردہ نہ کیا، لاج رکھ لی میرے سرکار نے رسوا نہ کیا۔ بارک اللہ، بہت شکریہ۔ علامہ صاحب یہ ننے سے ہمارے دوست ہیں عارفین، ان کی آج بسم اللہ ہے، تو میں چاہوں گا بسم اللہ۔ بیٹا میں جو کہوں گا آپ پڑھیں گے؟ ان کے سامنے مائک رکھو، قریب رکھنا جی، آپ یہ گود میں رکھ لیں بیٹا، اپنے ہاتھ سے پکڑ لیں۔ ہاں پڑھیں، بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الرحیم الف الف با با تا تا سا سا جیم جیم ہا ہا خا کھا دال دال زال زال را را زا زا سین سین شین سین صاد صاد ضاد باد طا ہا ظا ظا عین عین غین غین فا فا قاف کاف 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 لام لام میم میم نون نون واو واو ہا ہا حمزہ حمزہ یا یا ربی ربی یسر یسر ولا ولا تعسر توسم وتمم وتمم بالخیر برکر اللہم لما صلی صلی وسلم وسلم وبارک ببارک علی اللہ سیدنا سیدنا ومولانا مولانا محمد محمد وعلی وعلی آلہ آلہ واصحابہ السلام و واصحابہ بھی اجمعین۔ اجمعین۔ ماشاء اللہ، زندہ باد۔ آپ دونوں کے لیے یہ قرشی جامع شیری والوں کے تحفے ہیں، جب آپ جائیں گے یہ آپ کے ساتھ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور یہ برج پاور کا تحفہ آپ کے لیے عظیم صاحب، یہ آپ کے ساتھ جائے گا، ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ۔ پورا قرآن شریف پڑھیں گے نا آپ، ٹھیک ہے نا؟ بہت اچھے جی۔ اچھا علامہ صاحب کچھ کالرز کے سوالات ہیں۔ جی جی فرمائیے۔ ایک ہمارے بھائی نے دبئی سے سوال کیا تھا، جس طرح پیپرز ہوتے ہیں گھروں میں ڈال کے چلے جاتے ہیں اور یقیناً وہاں پہ عربی زبان میں ہی ہوتے ہیں، تو اللہ محمد یا انگلش میں بھی ان کے نام ہوتے ہیں، تو گھروں میں دروازے سے ڈال دیتے ہیں، زمین پہ گر جاتے ہیں، تو ان کے لیے کیا حکم ہے کہ بے ادبی ہو رہی ہے تو وہ پاکستان سے بھی؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، پاکستان ہو یا پاکستان سے باہر۔ کچھ جگہوں پہ ریسائیکلنگ ہوتی ہے اخباروں کی، وہ دے دیتے ہیں، ہمارے ہاں ردی میں جاتے ہیں۔ مسلمان ملک میں جتنی بے ادبی ہوتی ہے دوسرے جگہوں پہ نہیں ہوتی، مگر ہم چیختے ان پر ہیں، اپنے آپ پر توجہ نہیں کرتے۔ بالکل، میں نے خود اپنے ہاتھ سے اس کراچی شہر میں کچروں کے اوپر رکھے ہوئے دیکھے ہیں کتنے اللہ کے اسماء حسنہ، اور اٹھائے دیکھ کے نظر پڑی ہے تو میں تو گزر نہیں سکتا تھا۔ بالکل۔ اور ہمارے اخبار جو ہیں وہ اگر آیتیں چھاپتے ہیں تو مجرم، نہیں چھاپتے ہیں تو مجرم۔ نہیں چھاپیں تو لوگ کہتے ہیں جی آپ دین نہیں چھاپتے، اور چھاپتے ہیں تو کہتے ہیں جی پھر ادب نہیں۔ تو آپ کا کیا حصہ ہے؟ یہی وہ جو بات ہم کر رہے ہیں نا آج حقوق اور فرائض کی، ہم لوگوں نے انہی چیزوں کو، یعنی ہمارے یہ فرائض واجبات کا مسئلہ تھا، ہم نے ان سے غفلت اختیار کی ہوئی ہے۔ اب میلاد النبی کے موقع پر نالین شریف کے جھنڈے
گھروں پر آیات یا جھنڈیاں بنا لی جاتی ہیں, بیجز بنا لے جاتے ہیں بچوں کے لیے, چھوٹے چھوٹے بیجز بنا دیے ہیں, وہ ٹوٹ جاتے ہیں, گر رہے ہوتے ہیں کچرے میں. اچھا بینر لگا دیا, جھنڈا لگا دیا, اس پہ آپ نے پینا فلیکس لگا دیا, اس کے بعد آپ کا دور دور تک ذکر ہی نہیں ہے. آپ اس کو نہ پوچھتے ہیں نہ اتارتے ہیں, وہ کبھی کبھی وہ آدھا پھٹا ہوا آدھا گر رہا ہوتا ہے. اور اسی طرح بانٹنے والے وہ اب اپنی سہولت دیکھتے ہیں, ان کو ادب آداب سے نہیں. اور پھر بعض جگہوں پر تو قرآن شریف کو پاؤں میں رکھنا, جوتوں کے ساتھ رکھ دینا, اس کے اوپر بیٹھ جانا, یہ بہت کچھ بیماریاں ہیں. تو یہ سوال میرے نزدیک بڑا اہم, بڑا اچھا سوال ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ کسی طرح ہم اس بات کو سمجھیں اور یہ محسوس کریں کہ سب کی ذمہ داری ہے, بالکل کسی ایک کی نہیں ہے, سب کی ہے. ٹھیک, سب کو معاشرے میں, یعنی ماں باپ سکھائیں بچوں کو, ان کی گھٹی میں ڈالیں, اساتذہ سکھائیں, اور جہاں کہیں ہم مسلمان معاشرہ کر رہے ہیں وہاں پر ٹھیک ہے جی یہ آپ کو 2 دن کے بعد یہاں سے اتارنا بھی ہے, جب آپ کا ٹائم پورا ہو جائے اس کو اتاریں گے بھی. لگوانے والے, لگانے والے, سکھانے والے سب. اور یہ جو اس طرح لکھ رہے ہیں, اب مجھ سے جتنا ہو سکے میں کروں, لازمی بات ہے میں سب کا نہیں لوں گا, پیغام مجھے پہنچانا ہے. ہمارے ہاں تو مقدس اوراق کی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں, انہوں نے ہر علاقے میں کہیں نہ کہیں وہ باکسز بھی بنا دیے ہیں, ہم وہاں تک بھی نہیں پہنچتے. تو بوری بڑی اور کچرے کے ساتھ جا کے رکھ دیتے ہیں, یا دروازے کے باہر رکھ دیتے ہیں, کوئی خود اٹھائے. تو بچوں کے لیے قرآن شریف لینے میں پہلے بڑے دلیر, اور بچے پھاڑ رہے ہیں تو اس کی پرواہ نہیں کر رہے. تو یہ ادب سکھانا چاہیے. تاہم یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اسی طرح میں اس میں وہ شامل کروں گا جو لنگر پھینکتے ہیں, یعنی تبرک جو ہوتا ہے, دوغوں کو پھینک رہے ہیں وہ گر رہا ہے, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, نہ یہ اسلام ہے. اس کے لیے آداب سیکھیں, لوگوں کو سکھائیں, نہ لوگوں کو اس طرح آپ ان کو بے عزت کریں, نہ لوگ اس طرح بے عزت ہو کے لیں. اور جو بے ادبی ہو رہی ہے رزق کی, اس کا بھی خیال رکھیں. اسی طرح جو ہوتے ہیں دعوتوں میں یا نیاز کی محفلوں میں جو کرتے ہیں, تو ہر جگہ ادب کا خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک. اچھا ہمارے مسقط سے عرفان صاحب تھے, انہوں نے سوال کیا تھا کہ بال جو ہیں ہمارے وہ روزے کی حالت میں یا روزے کے علاوہ بھی ڈائی کرانا کیسا ہے؟ مرد کے لیے کالے رنگ میں اختلاف ہے. ٹھیک. سیاہی مائل ہو مسئلہ ختم. دنیا کا ہر رنگ کر لے, صرف کالے رنگ میں اختلاف ہے کہ دھوکہ دینے کے لیے نہ کرے. ٹھیک. مجاہد کے لیے تو ضروری ہے کرنا. بالکل. اسی طرح یعنی دنیا کا ہر رنگ کر سکتا ہے, صرف کالے رنگ میں مرد کے لیے اختلاف ہے کہ اس کے لیے ہونا چاہیے, کیونکہ کیوں کر رہا ہے, دوسری شادی کرنی ہے تو دھوکہ دینا ہے نا عمر. اچھا عورت کے لیے نہیں ہے, صرف مرد کے لیے ہے کہ وہ کالا رنگ نہ کرے, کالے کے سوا جو مرضی رنگ کر لے, اور اس میں بھی سیاہی مائل کر لے تو وہ بھی جھگڑا ختم ہو جاتا ہے. اور روزے سے اس پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. ہاں اس کی جو آپ گیس کی اسمیل وہ آپ کو تنگ کرے گی روزے میں, وہ آپ کے لیے مسئلہ بنے گی, تو آپ روزے کی حالت میں نہ کریں. اچھا یہ اسی طرح انہوں نے سوال کیا تھا, سفر کرتے ہیں مسقط کے اندر تو قصر نماز ادا کرتے ہیں, اور کیا وہ اپنے عقیدے کے مطابق کریں؟ نہیں, اگر آپ حنفی ہیں تو حنفی کے مطابق کریں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا ایک اور ہمارے بھائی تھے سعودی عرب سے, انہوں نے سوال کیا تھا کہ عمرے کے بعد جو عمرہ جب ادا کر لیتے ہیں, یہ بہت اہم سوال آیا, طواف الوداع, بہت اچھا سوال آیا. جن لوگوں کو نہیں معلوم وہ سن لیں. ہم جب عمرے کو جاتے ہیں تو عمرے میں ہم نے طواف کرنا ہے, صفا مروہ کرنا ہے, میرا احرام کھل گیا. وہ جو 2-3 بال کاٹ لیتے ہیں, بال کٹنے سے احرام تو کھل جاتا ہے لیکن وہ پوری طرح نہیں, کیونکہ ہر بال کا چوتھا حصہ کٹنا چاہیے. اور اگر آپ کو بال زیادہ پیارے ہیں تو آپ گھر بیٹھیں, وہاں جانے کی تکلیف نہ کریں. بہت بال ہے نا آپ کے, بڑے اہم ہیں, وہ پتہ نہیں دوبارہ آئیں نہ آئیں. عمرے کی کیا بات ہے, عمرہ ہوا نہیں ہوا. جب عمرے کی اہمیت ہی نہیں ہے تو پھر کیا ضرورت. عجیب ہیں وہ لوگ جو بال نہیں کٹواتے. جب اللہ اس کے رسول کا حکم ہے تو آپ اس میں تبدیلی کیوں کر رہے ہیں؟ یا تو پورا سر منڈوائیں, یا ہر بال کا چوتھا حصہ, یا اپنے پورے سر میں سے چوتھا حصہ, ایک حصہ کہیں اگر وہ درمیان سے ہی کرا لیں تاکہ نظر نہ آئے, اوپر ٹوپی رکھ رہے ہیں آپ, وہ ضروری ہے. لیکن عمرے میں طواف اس کے بعد نفلی کرنا بہت اچھی بات ہے, لازم نہیں ہے. یعنی طواف وداع عمرے میں نہیں ہے, حج میں طواف وداع لازم ہے, وہ کرنا ہے مکہ سے نکلتے ہوئے. یہ ذہن میں رہے
عمرے میں لازم نہیں ہے، آپ کریں بہت اچھا ہے، بلکہ زیادہ طواف اگر آپ کو موقع ملتا ہے، کم ٹائم ہے ایک طواف کر لیجئے، اور اگر زیادہ ٹائم ہے بار بار طواف کیجئے۔ 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں ہر لمحے کعبے پر، 60 ان کو ملتی ہیں جو طواف کرتے ہیں، 40 ان کو ملتی ہیں جو نماز پڑھتے ہیں وہاں، اور 20 ان کو ملتی ہیں جو محبت سے صرف کعبے کو دیکھتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو کوشش کیجئے، یہ طواف کہیں اور نہیں ملے گا تو وہاں مل جائے، لیکن لازم نہیں ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، ایک اور کہنا چاہیے، شاہ نواز صاحب کا سوال تھا کہ وہ فرض سنتیں بھی پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ نفل نماز بھی پڑھتے ہیں، تو وہ ملا کے پڑھیں جس طرح فرض اور سنت جو ہیں اور جو نفلی عبادات ہیں؟ کتنی نمازیں فرض ہوئی تھیں ان سے پوچھوں گا معراج کی رات، کہیں گے 50۔ پڑھتے کتنی ہیں؟ 5۔ 45 معاف ہوئی۔ تو اب وہ جو 45 معاف ہوئی اور 5 رہ گئیں، یہ 5 جو ہیں یہ 50 رکعتیں بن گئی ہیں۔ آئیے میں آپ کے سامنے دہراتا ہوں۔ فجر کی کتنی ہیں؟ 4۔ ظہر کی 14۔ آپ کو 12 کہنے کی عادت ہے، 14 ہے۔ کتنی ہے؟ 14۔ 12 اور 12 کہہ رہا ہوں، 14 اور 4 کتنے ہو گئے؟ 18۔ آئیے عصر پر 8 رکعتیں ہیں، تو 18 اور 8 26 ہو گئی۔ مغرب کی 7 ہے، 26 اور 7 33 33، اور 17 عشاء کی ہے۔ اب 33 اور 17 جمع کر لیں، 17 اور 33 50 ہو گئی۔ تو وہ جو 50 نمازیں فرض ہوئی تھیں وہ روز کی 50 رکعتیں بن گئیں۔ میں فرض ہیں، واجب ہیں، سنت مؤکدہ ہیں اور نفل ہیں۔ جو غیر مؤکدہ سنتیں ہیں یا نفل ہیں، نہیں پڑھوں گا تو گناہ کوئی نہیں ہوگا، نہیں پڑھوں گا تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن ان کو کچھ سمجھوں گا نہیں تو کچھ بھی نہیں رہے گا۔ میرے نبی نے ادا کی اور میں ان کو کچھ نہ سمجھوں تو پھر بہت ہی گھاٹے کا سودا ہوگا۔ نہیں پڑھ رہا ہوں یا نہیں پڑھ پا رہا ہوں وہ اور بات ہے، لیکن یہ نہ سمجھوں کہ وہ ضروری نہیں ہے، ان کی اہمیت ہی کوئی نہیں ہے۔ محبت والوں کے نزدیک یہی رکعتیں تو اصل رکعتیں ہیں۔ امتحان تو انہی میں ہے، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، امتحان تو انہی میں ہے۔ تو کوشش کیجئے یہ جتنے، اچھا اب کسی کی قضا نمازیں باقی ہیں پرانی، تو میں اس کو یہ مشورہ دوں گا کہ وہ نفل نمازوں کی جگہ قضا اپنی پرانی کی نیت کر لیا کرے۔ وہ قضا، کیونکہ فرضوں کی قضا ہوتی ہے، فرض اور واجب کی، اس کے علاوہ کسی کی قضا نہیں ہوتی، تو وہ ادا ہو جائیں گی۔ تاہم آپ جو ہیں وہ ترتیب جو ہے اسی حساب سے پڑھنا ہے جیسا بتایا گیا۔ اور میرے والد صاحب قبلہ کی لکھی ہوئی نماز کی کتاب اردو انگلش دونوں زبانوں میں ہے، سب سے آسان کتاب اور ساری دنیا میں موجود ہے، ملتی ہے، وہ پڑھ لیجیے گا۔ جی سلام صاحب، ایبٹ آباد سے ایک سوال تھا کہ اذان کے دوران نبی علیہ السلام کا نام آتا ہے تو انگوٹھے چومتے ہیں کچھ لوگ درود شریف پڑھتے ہیں، تو کیا اذان کے دوران ایسا کرنا جائز؟ مسلم شریف حدیث کی بڑی مشہور کتاب ہے۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مؤذن اذان کہے تو جس طرح مؤذن کہتا ہے سننے والا بھی اسی طرح کلمے دہرائے۔ ٹھیک۔ ہمارے محبت والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر انگوٹھے چوم کے آنکھوں سے لگاتے ہیں، لیکن اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہتے، یہ بھی کہنا ہے۔ انگوٹھے چوم کے بھی لگانے ہیں اور درود شریف بھی پڑھنا ہے۔ میں نے 3 کام بتا دیے، اذان کا کلمات دہرانے ہیں، انگوٹھے بھی چومنے ہیں اور درود شریف بھی پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تینوں کام۔ اچھا، یہ آخری سوال ہے کاشف صاحب کا بہاول نگر سے کہ کمر میں ان کی درد رہتا ہے تو وہ درود شریف بیٹھ کے پڑھیں یا دیگر، اور اسی طرح ان کا نماز میں بھی یہی حال ہے کہ کمر سے بیٹھا نہیں جاتا۔ وجہ اگر ایسی بیماری ہے جو واقعی ان کے لیے دشواری ہے اور وہ کریں تو ان کو ڈر ہے کہ جی اس میں نقصان نہ ہو جائے، تو اسلام اجازت دیتا ہے جب تکلیف ہو، وہ اب لغت میں قرینہ صارفہ میں بیان کروں، دوسری تفصیل میں جاؤں، اگر آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھیں۔ ٹھیک۔
بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے اتنے معذور ہیں, لیٹ کر اشاروں سے پڑھیں, ٹھیک, یعنی پڑھنی ہے. صحیح. مگر ان کا یہ کہنا اب یہ کہ کس درجے کی تکلیف ہے, مثال کے طور پر مجھے نماز کھڑے ہو کے شروع کرنی ہے, وقوموا للہ قانتین, قرآن کا حکم ہے مجھے کھڑے ہو کر شروع کرنی چاہیے, کھڑے ہونا چاہیے, میں کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تو پھر اور بات ہے. آج کل کرسیاں رکھ دی گئیں, یہ کرسیاں نہیں, اصل میں بیٹھنا چاہیے تھا نیچے, مگر کرسیاں رکھ دی گئیں کہ ایک آدمی سے اتنا بھی نہیں جھکا جا رہا, تو وہ باقی اشارے. تو کون سا مرحلہ, اگر آپ سجدہ کر سکتے ہیں تو کھڑے ہو کے شروع کی, بیٹھ گئے آپ کرسی پہ تو کرسی سے اتر کے سجدہ کر سکتے ہیں, کیجئے, کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے تو پھر مجبوری ہے. تو وہ دیکھنا ہے کہاں تک. باقی درود شریف چلتے پھرتے بھی پڑھا جا سکتا ہے, لیکن محبت کا اور ادب کا تقاضا یہ ہے کہ میں توجہ سے پڑھوں اور با ادب ہو کے پڑھوں, وہ محبت ہے. لیکن پڑھا جا سکتا ہے چلتے ہوئے بھی, تو لیٹے ہوئے بھی, اس میں یہ نہیں کہوں گا کہ نہیں پڑھا جا سکتا. لیکن اب وہ بہت سے لوگ ہیں کہ جی وہ ٹی وی میں ڈانس بھی دیکھ رہے ہیں اور ہاتھ میں تسبیح بھی گھوم رہی ہے, یہ تو مذاق ہو جائے گا. خود اندازہ ہو. تو اگر خیالات کہیں غلط لگے ہوئے ہیں تو پھر اس میں آپ توجہ سے نہیں پڑھ رہے ہیں, تو پھر اس کا ثواب بھی ویسا ہی سمجھیے گا. تو وہ کہتے ہیں نا جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا ہوگا. تو پڑھا جا سکتا ہے, مگر ادب یہ ہے کہ توجہ سے پڑھوں اور جتنا زیادہ ادب سے پڑھ سکوں وہ اچھا ہے. یقیناً. سوالات مکمل ہو گئے؟ جی مکمل. ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے, تو اگر ایک مختصر سی نعت ہو جائے تو بڑا اچھا ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کرم آج بادئے بام آ گیا ہے, کرم آج بادئے بام آ گیا ہے, زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے, زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے, کرم آج بادئے. اور میرے پاس کچھ بھی میرے پاس کچھ بھی نہ تھا, روز محشر نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے, نبی کا وسیلہ ہی ہاں کام آ گیا ہے, کرم آج بادئے. اور مزہ جب ہے سرکار مزہ جب ہے سرکار, محشر میں کہہ دیں کہ وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے, وہ دیکھو ہمارا ہاں غلام آ گیا ہے, کرم آج بادئے بام آ گیا ہے, کرم آج سبحان اللہ. بہت اچھے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. اچھا, ہمارے پاس ابھی 2 منٹ ہے, ہم سوال تو ہمارے تقریباً ہو ہی گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا نوازا ہے,
میں صرف اپنی آنکھوں کو ہی دیکھ لوں تو کتنی بڑی نعمت ہے. بے بے شک. شک. 206 ہڈیاں بتائی جاتی ہیں. 360 360 ہے. ہڈیاں ہاں جوڑ دو ٹھیک ہے. 206 206 ہڈیاں نہ ہوتی تو ایک ہڈی کم ہو یا ایک زیادہ ہو یا بڑھ جائے. بہت مشکل ہے. میں اس رب تعالی کے دیے ہوئے اس پورے وجود سے اس کی نافرمانی کس جرأت سے کرتا ہوں؟ اللہ اکبر. بالکل. میرے پاس میرا ہے کیا؟ یقیناً. وہ اگر میرے ان ہاتھوں میں جوڑ نہ بناتا، میری انگلیاں نہ مڑ سکتی، میں کیا کر لیتا؟ مجھے یہ ہاتھ دیے، یہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. ہے یا نہیں ہے؟ بالکل. ادھر سے پڑھ لیں، ادھر سے پڑھ لیں، اللہ کا نام لکھا ہوا ہے. یہ انگلیاں دیکھ لیں آپ. میں کیا پکڑ رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، مجھے احساس کہاں ہے؟ توجہ تو کروں. یہ زبان مجھے ملی ہے، میں کتنے آرام سے بات کر لیتا ہوں، اپنا پیغام دے دیتا ہوں معافی ضمیر. تو میرے اوپر یہ جو فرض واجب ہے نا، یہ مجھ پر احسان ہے بے شک. کہ اس نے مجھے بتا دیا اس طرح کر لو، وہ راضی رہے گا. بالکل. اور میں اس میں یہ کہوں کہ نہیں یا اللہ تیری تعلیمات ہدایت نہیں، میں تو اپنی مرضی کروں گا. ایسا شخص پھر فرعون اور نمرود کے انجام کو کیوں نہیں یاد رکھتا؟ بالکل. سامنے کی باتیں، خدائی کے دعوے کیے، رزلٹ کیا ہے؟ مچھر جتنی معمولی مخلوق سے مروا دیا. بے شک. کہاں ہے وہ قانون خزانے والا؟ تو ذہن میں رہے کہ یہ فرائض واجبات سے زندگی ہماری بہتر ہوتی ہے. ہم ان کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھیں کہ نہیں جی پابندیاں ہیں، انہی پابندیوں میں تو راحتیں ہیں. کیا بے بات. شک. سبحان بے شک. بہت خوبصورت بات علامہ صاحب نے بیان فرمائی. ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے، پروگرام کو مکمل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور آج یہاں پر جو گفتگو علامہ صاحب نے فرمائی وہ ہے فرائض کے حوالے سے، واجبات کے حوالے سے، سنن اور مستحبات کے حوالے سے. اور ہم بتاتے چلیں آپ کو، جو کالرز ہمیں آج کالز کر رہے تھے سوالات کا جواب لینے کے لیے، ان میں سے کون سے کالر ہیں جن کو دیا جا رہا ہے کیو موبائل کی جانب سے ایک عدد کیو موبائل. وہ ہیں محمد شفیق دبئی سے، جنہوں نے سوال کیا تھا کہ ایسے بہت سے لوگ جو بے ادبی کرتے ہیں اور ایسے کاغذ پھینک جاتے ہیں جن پہ اللہ اور رسول کا نام لکھا ہوتا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یقیناً ہم سب کو اپنا فرض ادا کرنا چاہیے، جس کو نظر آئے وہ اٹھا لے. تو آپ کو بہت مبارک ہو، آپ کا سوال پسند کیا گیا اور آپ کو دیا جا رہا ہے ایک عدد کیو موبائل. آئیں گے علامہ صاحب کی طرف. اور علامہ صاحب ہماری اب سے یہی گزارش ہے کہ جو ہم نے گفتگو کی جتنی بھی اس پروگرام میں، اگر اس کا کوئی خلاصہ آپ بیان فرما دیجیے اور پھر ہم دعا کی طرف بڑھتے ہیں. مجھے جو بات بنیادی کہنی ہے وہ یہ کہ انسان نے اپنے جتنے قوانین دنیا میں بنا لیے، پوری دنیا کے ہر طبقے میں، ہر ملک میں ملیں گے تحفظ کے لیے. انہوں نے اپنے معاشرے کے لیے جن کو بہتر سمجھا وہ بنائے، اور پھر ان میں آئے دن ہر شخص نے تبدیلی بھی کی. معلوم ہوا یہ غلط ہو جاتا ہے، اس میں یہ ہے یہ ہے. یقیناً اللہ اور اس کے رسول کے بنائے ہوئے قوانین کو نہ بدلا جا سکتا ہے، نہ ہی ان کو توڑا جا سکتا ہے. مگر ہم نے ایسا مزاج کیوں بنا لیا کہ ہم ٹریفک سگنل توڑیں تو سزا ہے، برتن توڑیں تو سزا ہے، ملک کا قانون توڑیں تو سزا ہے، کسی گھر کے ماحول کو، اس کے قانون کو توڑیں تو سزا ہے، اور رب رسول کی بات کو، حکم کو توڑ دیں تو کوئی پکڑ نہیں، کوئی سزا نہیں. یہ ہم نے کیوں مزاج بنا لیا؟ ہمیں اس کو بھی سمجھنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ میں ایک اپنی ذات کے حوالے سے یہ سوچ لوں کہ میں نہیں چاہوں گا کہ مجھ پر کوئی بوجھ بنے تو مجھے دوسرے پر بھی بوجھ نہیں بننا ہے. بالکل. تو اس کے لیے مجھے دین کے جو فرائض واجبات ہیں اگر میں وہ ہر شخص ادا کرنا شروع کر دے، کوئی کسی پر بوجھ نہیں رہے گا اور نہ کوئی کسی پر بوجھ بن سکے گا. کوشش کریں، زندگی آسان بنائیں،
خوشگوار بنائیں. اور پھر یہی تو چاہتے ہیں سب, تو اس کے لیے کریں بھی. میں پریکٹس نہیں کروں گا, صرف کہہ رہا ہوں پانی سے پیاس بجھ جاتی, پیوں گا نہیں, بالکل پیاس نہیں بجھے گی. تو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم جو اچھا پھر ان کی آگہی ضروری ہے, معلوم ہی نہیں ہے کیا ہے. بالکل تاجر کو اس کے فرائض نہیں معلوم, باپ کو اس کے فرائض نہیں معلوم, حکمران کو اس کے نہیں معلوم, تو ادا کیسے کرے گا؟ تو آگہی ضروری ہے. ہر شخص کو جس شعبے میں وہ ہے اس کی تو معلومات حاصل کر لینا تاکہ اس کو صحیح ادا کر سکے. اللہ تعالیٰ توفیق دے. گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. رمضان کے چند لمحے باقی ہیں, کوشش کریں ہم کوتاہیاں جتنی ہو گئی ہیں ان کی تلافی ہو جائے, نہیں تو کم از کم معافی ہی ہو جائے. ناظرین سے چونکہ لوگ بہت رابطے کے لیے کہتے ہیں, تمام ناظرین سامعین سے کہوں گا, مولانا اکھاڑوی اکیڈمی کے فالوورز نے, ورکرز نے آپ کے لیے میرے نام سے ایک ویب سائٹ بنا دی ہے, اردو میں بھی اور انگلش میں بھی, اور میرے نام پر ہی اس کا نام رکھ دیا ہے انہوں نے, کوکب نورانی اکھاڑوی .com. شروع میں وہ جس طرح WWW لگایا جاتا ہے وہ میرے نام کی اسپیلنگ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں, KAUKABNOORANIOKARVI. اس میں میری کتابیں بھی, میری تقریریں بھی, اور اس کے علاوہ تصاویر بھی, جلسوں کے پروگرام بھی, اور کوٹیشنز بھی, اور پتہ نہیں کیا کیا وہ ڈالیں گے. لیکن چونکہ رمضان شریف میں انہوں نے افتتاح کیا ہے تو میں نے برکت کے لیے اعلان کیا ہے. اللہ کرے مقصد میری ذات سیلف پروجیکشن نہیں ہے بلکہ دین کا سچا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے. مولانا اکھاڑوی اکیڈمی کے علاوہ گلزار حبیب ٹرسٹ جو میرے والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا, کراچی کی قدیم ترین اور بڑی مساجد میں جامع مسجد گلزار حبیب, وہ سولجر بازار کے پاس گلستان اکھاڑوی میں ہے. اس کا مینارہ مسجد نبوی کے مینارہ رئیسی کے مطابق تعمیر ہونا ہے. 1 کروڑ روپے سے زیادہ رقم چاہیے, جس طرح آج کل اخراجات ہیں اس کی بنیاد رکھ دی گئی ہے. وہ تعمیر ہونا ہے. مسجد کے لیے دیگر بھی ضرورتیں ہیں, اس میں ایئر کنڈیشن لگوایا گیا ہے, اس کی ابھی قسطیں ادا کر رہے ہیں. آپ لوگ ہو سکے تو پھر اس کے ساتھ دارالعلوم بھی ہے جہاں آپ صدقہ زکوٰۃ فطرانہ دے سکتے ہیں, تو اس میں تعاون کیجئے گا. جامعہ اسلامیہ گلزار حبیب کا اکاؤنٹ جو ہے وہ زکوٰۃ, صدقات, فطرانہ, فدیہ کے لیے, اور جامعہ مسجد گلزار حبیب کا جو الگ ہے. آپ سے تعاون کی درخواست اس ماہ مقدس میں, کیونکہ یہ وہ صدقات جاریہ ہیں کہ ان کا ثواب کبھی ختم نہیں ہوتا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. میں نے ثواب کے لیے آپ کی بارگاہ میں گزارش کی, توجہ فرمائیے گا. علامہ صاحب دعا کی درخواست ہے. آمین یا ارحم الراحمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رحمان الدنیا والآخرۃ ورحیمہما یا ارحم الراحمین. آج ماہ رمضان کا ہم نے چوتھا جمعہ ادا کیا. مولا کریم ہماری خطائیں معاف فرما دے, ہمارے روزے قبول فرما لے. یا اللہ کریم دنیا و آخرت میں زوال نعمت سے, ذلت سے بچا لے. الہ العالمین پاکستان کی حفاظت فرما, اندرونی بیرونی خطرات سے, شریروں سے محفوظ فرما. الہی افواج پاکستان کی مدد فرما. یا اللہ کریم جو لوگ ایمان کے ساتھ وفات پا گئے ان کی مغفرت فرما. دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں, الہی مسلمانوں کی مدد فرما. مولا کریم جتنے لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں سب کی دلی نیک جائز مرادیں پوری فرما. قبلہ اول بیت المقدس کو پھر آزاد فرما. یا اللہ کریم دنیا بھر میں تمام مسلمانوں کے لیے خیر, برکت, فلاح کی دعا کرتے ہیں, کامیابی عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ
وزینت فرشہ وعرشہ سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ.